اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا درس آج استصحاب کے بارے میں ہے، یعنی ہم نے گفتگو کی ابھی تک قاعدہ عملیہ اولیہ، قاعدہ عملیہ ثانویہ اور منجزۃ العلم الاجمالی، اور آج ہماری گفتگو استصحاب کے بارے میں ہے۔ استصحاب کہنے علی ضوء ما سبق نعرف ان اصل البراء یجری فی موارد الشبہۃ البدویہ دون الشبہات المقرونہ بالعلم الاجمالی۔ یہ بات ہم جان چکے ہیں گزشتہ دروس میں کہ برات جو ہے وہ جاری ہوگی جب شبہ بدویہ پایا جائے اور وہ اس میں علم اجمالی نہ پایا جاتا ہو۔ صحیح ہے، جن شبہات میں علم اجمالی پایا جاتا ہے اس میں احتیاط جاری ہوتی ہے، برات جاری نہیں ہوتی، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور جن شبہات میں علم اجمالی نہیں ہوتا بلکہ صرف اور صرف شبہ ہوتا ہے جسے شک بدوی کہتے ہیں، تو اس میں برات جاری ہوتی ہے، احتیاط نہیں۔ اور جن میں علم اجمالی ہوتا ہے، جن شبہات کے ساتھ علم اجمالی ہوتا ہے، اس میں ہم کیا جاری کرتے ہیں؟ احتیاط جاری کرتے ہیں۔ کہنے ویوجد فی الشریعہ اصل آخر نظیر اصل البراء، شریعت میں ایک اصل اور پائی جاتی ہے اصل برات کے طریقے سے، یعنی جو اصل برات جیسی ہی ہے، اور اس کو اصولیین جو ہیں نام دیتے ہیں استصحاب کا۔ یعنی جس طریقے سے برات ہے ایسے ہی شریعت میں ایک اصطلاح اور ہے کہ یا ایک اصل اور ہے کہ جس کو اصولیوں نے نام دیا ہے استصحاب کا۔ استصحاب کیا ہے؟ مثلا کہاں کہ مثال کے طور پر انسان کو شک ہے، یقین ہے کسی عمل کے کرنے پر، لیکن شک ہے اس کے، مثلا مثال کے طور پر شک ہے اسے، علم ہے اسے وضو کرنے پر، لیکن اسے یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہے، لیکن شک ہے کہ کیا میرا وضو باطل ہوا یا نہیں۔ یقین کس چیز میں ہے؟ وضو کے کرنے پر، اور شک کس چیز پر ہے؟ وضو کے باطل ہونے پر۔ تو یہاں پر جو ہے شریعت اور حکم یہ ہے کہ آپ اپنے وضو پر باقی ہیں، آپ کو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا لا تنقض الیقین بالشک، آپ یقین کو شک سے نہ توڑو، یعنی جس چیز کا آپ کو یقین ہے اور اس چیز کے بارے میں پھر آپ کو شک ہو تو آپ اپنے یقین کو شک سے نہ توڑو۔ آپ نے وضو کیا تھا، یہ آپ کو یقین ہے، یہ آپ کو پورا یقین ہے، پھر یہ شک ہوا کہ میرا وضو باطل ہوا یا نہیں، میں نے اس کے بعد کوئی ایسا عمل انجام دیا کہ جو وضو کو باطل کر دیتا ہے یا نہیں، تو اب آپ جو ہیں آپ وضو سے ہیں، آپ باوضو ہیں۔ جس چیز میں وضو کی شرط ہے، طہارت کی شرط ہے، وضو جس کے لیے ضروری ہے، آپ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا تنقض الیقین بالشک، آپ اپنے یقین کو شک سے نہ توڑو۔ یعنی آپ کا یقین قیمتی ہے، یقین کی عظمت زیادہ ہے، وہ مضبوط ہے، شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بالخصوص یقین کے سامنے، لہذا آپ اپنے یقین کو شک سے نہ توڑو۔ صحیح، یہ جو ہے استصحاب ہے۔ یہ معنی الاستصحاب حکم الشارع علی المکلف بالالتزام عملیا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه۔ معنی استصحاب کیا؟ کہ شارع کا حکم دینا مکلف کو کہ آپ عمل کو انجام دیں ہر اس شے کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے، جس پر آپ کو یقین ہے، علم ہے، پھر آپ کو اس کی بقا میں شک ہے تو آپ اس کو انجام دیجئے، یعنی آپ کا وہ عمل صحیح ہے، باقی ہے، اور آپ کا جو شک ہے اس کی آپ پرواہ نہ کریں، اس پہ آپ دھیان نہ دیں، بلکہ اگر آپ نے وضو کیا تھا یہاں آنے سے پہلے اور اب آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ کیا اس کے بعد میں نے کوئی ایسا عمل انجام دیا جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، شک ہو رہا ہے،
وضو کرنے پر یقین ہے لیکن بعد میں وضو کے باطل ہونے پر شک ہے تو آپ کا وضو ہے. لہذا آپ اگر جو امور انجام دینا چاہتے ہیں کہ جن کاموں میں وضو شرط ہے آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں. میں مثال ان علی یقین من ان الماء بطبیعته طاہر، ہم اس بات کو یقین رکھتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پانی جو ہے مثلا اپنی طبیعت کے اعتبار سے پاک ہے. پانی کیا ہے؟ پاک ہوتا ہے. فَإِذَا صَابَهُ شَيْءٌ مُتَنَجِّسٌ نَشُكُّ فِي بَقَاءِ طَهَارَتِهِ، پس اگر اس کو مثلا جو ہے کوئی نجس چیز لگ جائے، متنجس چیز لگ جائے، ہم شک کریں اس کی طہارت باقی ہونے میں. لِأَنَّنَا لَا نَعْلَمُ أَنَّ الْمَاءَ هَلْ يَتَنَجَّسُ بِإِصَابَةِ الْمُتَنَجِّسِ لَهُ أَوْ لَا، اس لیے کہ یہاں پر ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا پانی متنجس کے پہنچنے سے نجس ہوا یا نجس نہیں ہوا. لِأَنَّنَا لَا نَعْلَمُ، ہم نہیں جانتے اس بات کو کہ پانی کے متنجس کے ملنے سے یہ پانی نجس ہوا یا نہیں ہوا. وَالْاسْتِصْحَابُ يَحْكُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِالِالْتِزَامِ عَمَلِيًّا بِنَفْسِ الْحَالَةِ السَّابِقَةِ الَّتِي كَانَ عَلَى يَقِينٍ بِهَا. استصحاب جو ہے وہ حکم لگاتا ہے مکلف پر الزامی طور پر کہ عمل کیا جائے، اس پر عمل ضروری ہے حالت سابقہ پر جس کا آپ کو یقین تھا، جس کا مکلف کو یقین تھا. یعنی جس چیز پر یقین ہو مکلف کو استصحاب کہتا ہے کہ یا قاعدہ استصحاب کہتا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، آپ اس پر عمل کریں. وہ کیا ہے؟ وَهِيَ طَهَارَةُ الْمَاءِ فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ، وہ کیا ہے؟ پانی کی طہارت ہے مثال متقدم میں. آپ کو یقین تھا گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، میں جب گیا تھا تو پاک چھوڑ کے گیا تھا. جب میں یہاں کمرے سے نکلا تھا تو یہ پانی پاک تھا. اب آپ واپس آئے تو آپ شک کرنے لگے کہیں کوئی کتا تو نہیں آ گیا تھا، کہیں کسی نجس جانور نے منہ تو نہیں ڈالا تھا، کہیں کسی یعنی ہمیں علم تھا کہ یہاں جو کمرے میں گلاس رکھا ہوا ہے پانی کا بھرا ہوا یہ پاک ہے، اور اب ہم باہر چلے گئے فرض کریں، اب ہم یہ شک کریں کہ یہ نجس ہو گیا، کہ کتا تو نہیں آ گیا تھا یہاں، کہ نجس جانور تو نہیں آ گیا تھا، یعنی شک دروازے کھلے ہوئے تھے چونکہ، تو یہ شک ہمارا کام کا نہیں ہے. اس پہ ہمیں دھیان نہیں دینا ہے کیونکہ ہمیں اپنے علم پر عمل کرنا ہے، ہمیں اپنے یقین پر عمل کرنا ہے. کیونکہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ پانی جو تھا جو گلاس میں یا بالٹی میں یا باٹل میں رکھا ہوا ہے، کسی برتن میں رکھا ہوا ہے، یہ پانی پاک ہے. اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ نجاست کے لگنے سے نجس تو نہیں ہو گیا. تو استصحاب اور قاعدہ استصحاب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ اس پانی کو پاک جانیں اور آپ اس کو پینا چاہیں تو پئیں، وضو کرنا چاہیں تو وضو کریں، جس چیز میں آپ کو استعمال کرنا ہے آپ استعمال کریں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا تنقض الیقین بالشک، آپ اپنے یقین کو شک سے نہ توڑو. آپ کے یقین کی قیمت ہے، اس شک کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو اگر ہمیں یہ علم ہے پہلے سے کسی بات کا یقین ہے تو ہمیں اپنے علم اور یقین پر عمل کرنا ہوگا، نہ کہ ہمیں شک کی پیروی کرنی ہے. شک کا ہمیں یہاں پر پرواہ نہیں کرنی ہے بالکل بھی، بلکہ ہمیں اپنے یقین پر عمل کرنا ہے. تو استصحاب کا مطلب یہی ہے، استصحاب کا مطلب یہی ہے کہ یعنی انسان کو کسی شے کے بارے میں یقین ہو سابقاً اور پھر شک جو ہے اس سے لاحق ہو، لاحقاً شک آ جائے. مثلا یعنی ہمیں یقین تھا کہ ہم جب صبح کلاس میں آئے تو ہم وضو کر کے آئے، اب ہمیں یہ شک ہو رہا ہے، اب ہمیں یہ شک ہو رہا ہے، یعنی ہمیں یقین کس چیز کے بارے میں ہے کہ جب ہم کلاس میں آئے درس میں آئے تو ہم باوضو تھے، ہم نے وضو کی تھی، یقین ہے ہمیں. لیکن ہمیں شک ہو رہا ہے کہ کیا کوئی ایسا عمل انجام دیا ہم نے جس سے وضو باطل ہو جاتی ہے، کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہم سے، کوئی حدث سرزد ہوا جس سے وضو باطل ہو جاتی ہو. اس میں شک ہے کہ اب ہمارا وضو ہے یا نہیں ہے. یقین کس چیز کے بارے میں ہے؟ وضو کرنے کے بارے میں یقین ہے. شک کس چیز کے بارے میں ہے؟ وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں، وضو کے باطل ہونے کے بارے میں ہمیں شک ہے. تو قاعدہ کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ لا تنقض الیقین بالشک، آپ اپنے یقین کو شک سے نہ توڑو. قاعدہ کہتا ہے، استصحاب کہتا ہے کہ آپ باوضو ہیں، جن کاموں میں طہارت کی شرط ہے یعنی جن کاموں کے لیے وضو ضروری ہے آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں، آپ کو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. ومعنی الالتزام عملیاً بالحالت السابقہ، اور
التزام کے معنی کیا ہے؟ عملی التزام کے معنی کیا ہے؟ یعنی عمل کرنے کے معنی حالت سابقہ پر ترتیب آثار الحالت السابقہ من الناحیۃ العملیہ، یعنی آپ جو ہے وہ یعنی التزام سے مطلب کیا ہے؟ بمعنی الالتزام عملیاً، یعنی التزام عمل سے کیا مراد ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ آثار حالت سابقہ کا مرتب کرنا، عملی اعتبار سے ان کو انجام دینا. یعنی آپ نے کو یقین ہے، آپ کو علم ہے، آپ کو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا تھا تو بس اب یہ شک لاحق ہوا ہے تو اس شک کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ عملی جو ہے طور پر اس کو انجام دیں. یعنی جن چیزوں میں طہارت کی شرط ہے، وضو کی شرط ہے، جن چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے، اب آپ کو الگ سے وضو کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اسی حالت میں وہ عمل انجام دے سکتے ہیں. نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ لیجئے، قرآن کریم کو چھونا ہے، اس کے حروف کو، آیات کو، تو آپ وہ چھو سکتے ہیں. یا جن چیزوں کے لیے طہارت ضروری ہے آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ کا وضو ہے، بات ختم ہو گئی، آپ کو اس شک کی پرواہ نہیں کرنی. یہ مطلب ہے، یہ معنی ہے التزام عملی کے کہ آپ عمل کریں، یعنی آثار حالت سابقہ کو عملی سانچے میں ڈالیں آپ، یعنی جو آپ کو یقین ہے، جو قاعدہ بتایا گیا ہے اس پر آپ عمل کریں. فَإِذَا كَانَتِ الْحَالَةُ السَّابِقَةُ، پس حالت سابقہ ہی طہارت ہے، نتصرف فعلا كما اذا كانت الطہارہ باقیہ، تو ہم عمل انجام دیں گے جیسے کہ طہارت باقی ہے. یعنی جس چیز کو ہمیں قرآن کریم کو، اللہ عز و جل کے ناموں کو، ائمہ علیہ السلام کے اسماء گرامی کو ہمیں چھونا ہے تو ہم چھو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، اور دیگر کام جن میں وضو کی شرط ہے اگر ہمیں انجام دینا ہے تو ہم انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم حالت سابقہ ہماری طہارت تھی، وہ ابھی باقی ہے تو ہم اس میں جو ہے وہ عمل انجام دے سکتے ہیں. وَإِذَا كَانَتِ الْحَالَةُ السَّابِقَةُ هِيَ الْوُجُوبُ نَصَرَّفُ فِعْلًا كَمَا إِذَا كَانَ الْوُجُوبُ بَاقِيًا وَهَكَذَا. اور اگر حالت سابقہ وجوب تھی، کوئی شے ہم پہ واجب تھی، تو اب ہم یہاں پر اس کو انجام دیں گے جیسے کہ ہمارے پر وجوب باقی ہے. اس طریقے سے یہ مطلب ہے استصحاب کا، یعنی یقین، حالت سابقہ کا یقین اور حالت لاحقہ کا شک، یقین السابق اور شک اللاحق، یہ ہے استصحاب. یعنی پہلے والے پر جو ہے وہ یقین اور بعد والے میں شک. تو یہ عقل بھی کہتی ہے، اس کو شعور بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کو یقین ہے تو پھر شک کی کیا حیثیت ہے. اور جب شریعت بتا دے، کسی چیز کے بارے میں حکم دے دے، پھر تو بطریقے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے. یعنی امام علیہ السلام صاف فرماتے ہیں، واضح طور پر امام علیہ السلام کا فرمان ہے لا تنقض الیقین بالشک، آپ اپنے یقین کو شک سے نہ توڑو. یقین ہے، شک ہے، شک کی کوئی حیثیت نہیں یقین کے سامنے، جائے کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی. یقین جو قیمت ہے وہ وزنی ہے، باری ہے، اس کی قیمت ہے. والدلیل والاستصحاب هو قول الامام الصادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام. دلیل اب آپ کے دماغ میں آئے کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ استصحاب جو ہے وہ قاعدے صحیحہ ہے، یہ استصحاب صحیح ہے، تو دلیل ہے اس پر امام علیہ السلام کا فرمان مبارک جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ فی صحیحۃ زرارہ، یعنی قول بھی اور روایت حدیث جو صحیح ہے. راوی کون ہے؟ زرارہ رضوان اللہ تعالی علیہ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ولا ينقض اليقین ابدا بالشک، یعنی یقین شک کے ذریعے نہیں ٹوٹ سکتا، یقین کو شک کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا بالکل. اصلاً بریکٹ میں ابداً دیا جائے، یعنی اصلاً نہیں توڑ سکتا، بالکل نہیں توڑ سکتے آپ. یعنی یقین ہے، شک ہے، شک کی کوئی ویلیو نہیں ہے یقین کے سامنے. اور بعض روایات میں لا تنقض الیقین بالشک، یعنی جب مثلاً یہ ينقض نہیں توڑا جائے گا یقین کو شک سے. اور بعض مقامات پر لا تنقض الیقین بالشک، آپ اپنے یقین کو شک سے نہ توڑو. بعض نتیجہ ایک ہی ہے، معنی اور مطلب ایک ہی ہے. یعنی نتیجہ یہ ہے ہمارے اس کا، یعنی اس روایت کا، کہ آپ یقین ہوتے ہوئے شک پر عمل نہ کریں، آپ اپنے یقین کو شک سے نہ توڑیں، آپ اپنے یقین پر شک کو ترجیح نہ دیں، جبکہ یقین سابق ہے اور شک لائق ہے. تو یہ اس پر دلیل ہے. وَنَسْتَخْلِصُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ حَالَةٍ مِنَ الشَّكِّ الْبَدَوِيِّ يَتَوَفَّرُ فِيهَا الْقَطْعُ بِشَيْءٍ أَوَّلًا وَالشَّكُّ فِي بَقَائِهِ ثَانِيًا يَجْرِي فِيهَا الْاسْتِصْحَابُ. کہہ رہے ہیں کہ وہ حالت، ہر وہ حالت جس میں شک پایا جائے، شک بدوی،
اور اس کے اندر قط پائی جاتی ہو کسی شے کے بارے میں اولاً اور اس کے بقا میں شک پایا جاتا ہو ثانیاً، وہاں پر استصحاب جاری کیا جائے گا. بات واضح ہوئی؟ یعنی نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس یہ ہے آج کا ہمارا کہ ہم اس بات کو پہلے جان چکے ہیں کہ اگر علم اجمالی شک کے ساتھ علم اجمالی ہے تو وہاں پر احتیاط جاری ہوگی، اور اگر شک بدوی ہے، شک محض ہے، صرف شک ہے ابتدائی ہے، تو اس وہاں پر جو ہے برات جاری ہوگی. کہہ رہے اسی طریقے سے کہ جہاں شک بدوی ہو تو برات جاری کی جائے گی. پھر اسی طریقے سے شریعت میں ایک قاعدہ اور بھی ہے جس کو جو ہے وہ استصحاب کہا جاتا ہے. استصحاب کیا ہے؟ کہ آپ کو کسی عمل کے انجام دینے کا یقین ہے اور شک ہے اس کے باقی ہونے میں. مثال کے طور پر آپ کو یقین ہے کہ میں نے وضو کی تھی، یعنی آپ کو وضو کرنے کے بارے میں یقین ہے اور وضو کے باطل ہونے کے بارے میں شک ہے. تو قاعدہ یہ کہتا ہے کہ لا تنقض الیقین بالشک، آپ اپنے یقین کو شک سے نہ توڑو. استصحاب کہتا ہے کہ آپ اپنے یقین پر عمل کرو، شک کی پرواہ نہ کرو. شک کی یہاں پر کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اسی طریقے سے یعنی اگر آپ جو ہیں وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ فلاں شے مجھ پر واجب تھی اور اب آپ شک کر رہے ہیں کہ واجب ہے یا نہیں، تو آپ کے اوپر اس کو انجام دینا واجب ہے، کیونکہ آپ کو اس کے سابق میں یقین ہے کہ وہ واجب ہے اور اب آپ کو شک ہو رہا ہے. یعنی یقین السابق اور شک لاحق. تو اگر یقین سابق ہے تو شک لاحق کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی. اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا تھا اور اب یہ شک ہو رہا ہے کہ وہ باقی ہے یا نہیں، تو آپ اس کو عملی جامہ پہنائیے اپنے یقین کو. یعنی جن چیزوں میں وضو کی شرط ہے آپ ان کو انجام دے سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہاں پر نتیجہ آخر میں خلاصہ یہی کیا کہ ہر وہ حالت جس میں شک بدوی پائی جاتی ہو اور اس میں کے اندر قط پائی جاتی ہو اولاً اور شک ہو اس کی بقا میں ثانیاً، تو وہاں پر استصحاب جاری ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ استصحاب کے صحیح ہونے پر کیا دلیل ہے کہ استصحاب صحیح ہے؟ تو اس پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک، فرمان مبارک ہے. امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا ينقض الیقین بالشک. جو یہاں پر دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ لا ينقض الیقین بالشک، یقین کو شک کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا. صحیح. تو یہ دلیل ہے، یعنی اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، کیا کہ یقین کو شک سے نہیں توڑ سکتے. نکتفی جی. باقی الحالت السابقہ المتيقنہ انشاءاللہ غداً سیجی. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.